جی لیکن نام سے سر کوئی یزید رکھتا تو نہیں آج. نہیں، مراد یہ ہے کہ کتنے نام لوگوں تو ذاتی طور پر نہیں ہوتا، کردار ہوتا ہے جو. سر کتنے لوگوں کا نام آج یزید ہے یا شمر رکھا گیا ہے؟ کسی شیعہ نے رکھا ہے؟ میں نے تو مکے میں دیکھا ہے کہ یزید کے نام سے شارع شیعہ ہے. شیعہ نہیں شیعہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں رکھتے، رکھتے ہیں نہیں لوگ. میں شیعہ کی بات کر رہا کراچی میں کتاب لکھی گئی یزید رحمۃ اللہ. سر میں شیعہ نے لکھی نہیں، شیعہ نے نہیں لکھی. میں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھا جاتا. میں میرا سوال ہے کہ کتنے شیعوں نے اپنا نام یزید یا شمر رکھا ہے؟ شیعہ تو نہیں رکھیں گے. نہیں رکھیں گے تو کیوں رکھیں گے؟ حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا یہ نام. کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام ہے؟ یہ کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام ہے؟ حضرت ابوبکر ابن خوافہ کا نام ہے وہ. اچھا سر، اب قرآن مجید میں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین پہ میں آیا ہوں. صحیح. قرآن مجید میں سورہ سجدہ، سورہ آل عمران، سورہ الفتح، سورہ توبہ، سورہ حشر، سورہ مائدہ، سورہ احزاب اور کئی جگہوں پر صحابہ کرام کی فضیلت بیان ہوئی ہے. بے شک. اب حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے میں کہا اس امت میں بہترین افراد ابو بکر اور عمر ہیں. یہ محمد الکینی اصول کافی کے ترجمے الشافی میں ہے، آپ کے اس میں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ہم نبی کے ساتھ ہیرا پہاڑی پر تھے، اچانک پہاڑی ہلنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جا، تجھ پر نبی، صدیق اور شہید کھڑے ہیں. حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا ان کی اتباع کرنے والے کے لیے نجات ہے، ان سے عداوت رکھنے والا کافر اور ہلاک و برباد ہونے والا ہے. نواسخ تواریخ میں معروف یا مورخ احمد بن ابی یعقوب لکھتے ہیں حضرت ابن عباس سے یہ مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے چچیرے بھائی حضرت ابوبکر، یعنی یہ حضرت ابن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے چچیرے بھائی تھے. حضرت ابوبکر تمام صحابہ میں تقوی و طہارت میں برتر مقام کے حامل اور زاہد و پاکیزگی میں سب سے بلند تھے. معروف شیعہ مورخ احمد بن ابی یعقوب لکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق سے کلثوم بنت علی کی شادی ہوئی اور 10,000 دینار حق مہر مقرر ہوا. سید مرتضیٰ الشافی میں فرماتے ہیں کہ وہ ابو بکر اور عمر سے بڑی محبت کرتے تھے. جب حضور کی قبر مبارک پر آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ دونوں پر بھی سلام پڑھتے. حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی اور ان کے تحائف قبول کیے. حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا. ابو سفیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی دوستی کے چرچے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 کی شادیاں بنو امیہ میں ہوئیں. حضرت فاطمہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی سے شادی رسول اللہ کے حکم پر گواہ بنے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق. یہ ابو جعفر طوسی المالی طوسی جلد 1 میں. حضرت اسمہ بنت امیس حضرت علی کے سگے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کی زوجہ تھی. آپ کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق سے شادی ہوئی. ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا، جسے حضرت علی نے مصر کا نگران مقرر کیا. حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت علی سے شادی ہوئی، بیٹا یحییٰ پیدا ہوا. اچھا، حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں علی اکبر، عبداللہ اور ابو بکر، زین العابدین کی کنیت ابو بکر، ابو موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام ابو بکر، اور 5ویں امام محمد باقر نے حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی سے شادی کی. کلینی نے اپنی کتاب اصول میں یہ لکھا ہے. اس کے باوجود حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، اللہ ان پہ راضی ہو ان سے اور راضی ہے اللہ ان سے، یہ جو تکفیر، یہ جو کہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جس حضرت علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو خلیفہ مانا، ان کے بچوں کے اپنے بچوں کے نام ان کے رکھے، رشتے کیے آپس میں. اس کے 3 جواب ہیں. سب سے پہلا تو یہ جتنی روایات ہیں تقیہ پہ عمل ہوں گی. دوسرا جواب ابھی میرا اگلا موضوع تک یہی ہے. دوسرا جواب اس کا یہ کہ یہ ساری جتنے بھی آپ نے چیزیں پڑھی ہیں یہ سب دروازہ جلنے گرنے، بیوی کی ناراضگی سے پہلے کی روایات ہیں. حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، نہیں یہ تو ناموں پہ بات نہیں کروں، امام ناموں پہ بات کروں گا. آپ نے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ، یہ کئی مختلف موضوعات ہیں، لیکن جو اصل بات تعریفوں والی ہیں کہ تعریفیں کی، نماز پڑھی اور بہت ساری چیزیں پڑھی نہ نہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا جواب ہے. اس کا جواب پہلا تو یہ ہے کہ یہ ساری تقیہ پر حمل ہے. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ساری روایات بیوی کے ناراض ہونے سے پہلے. تقیہ کو اب ذرا واضح کر دیں کیونکہ اللہ میرا کہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے اپنا عقیدہ چھپا کر کسی دوسرے عقیدے کا اظہار نہیں ہے. یہ نہیں ہے تقیہ، یہ نہیں ہے تقیہ. یا حق بات چھپانے اور جھوٹ بولنے کا نام یہ بھی تقیہ نہیں ہے. یا اصل بات چھپانے اور چھپا کر کچھ اور کرنے کا نام تقیہ ہے. سامنے والے کی استعداد کے مطابق بات کرنے کو تقیہ کہا جاتا ہے. تقیہ استعداد مخاطب بولنے والے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے، سننے والے کا مسئلہ ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے وہ بات کی جائے. اس کے سامنے جو بات کی جائے گی اس انداز سے کی جائے گی کہ کوئی فساد نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو. تقیہ اسے کہا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کو نہیں کہا جاتا. اب وہ لفظ ایسا انتخاب کریں گے جو جھوٹ نہیں ہوگا، وہ سچ ہوگا، صحیح ہوگا، مگر سامنے والا اپنی مراد لے گا اور آپ اپنی مراد لیں گے. اسے تقیہ کہا جاتا ہے. تقیہ اللہ کرتا ہے، تقیہ رسول اللہ کرتے ہیں. اور تقیہ امام کرے کہ نبی کرے، توبہ میں ماننا تقیہ میرے جیسا بندہ کر سکتا. کوئی جانتے بن جائے، میں اپنی جان بچاؤ والی کوئی غلط گل کیا کہ نہیں. قرآن پاک جڑا وہ انبیاء نہیں دستا. نبی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دین دا اللہ تعالیٰ دا بھی اور دین کفر اختیار کیتا بظاہر طور پہ ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کیا نہیں جڑا اگر کوئی بظاہر جڑا وا وہ
ਇਲਾ ਮਨ ਉਕਰਿਆ ਵਾ ਕਰਬ ਤੇ ਉਹ ਤਕੀਏ ਦੀ ਦਲੀਲ ਐਤ ਮੌਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਬਿਆ ਔਰ ਇਮਾਮ ਦੇ ਤਕੀਏ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਆਮੀ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਮਾਰ ਬਿਨ ਯਾਸਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਬਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਮਾਰ ਬਿਨ ਯਾਸਰ ਦਾ ਤਕੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਝੂਠੇ ਦੇ ਰਾਵੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਲਮਾ ਕੋਹਰ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਗਰ ਨਬੀ ਔਰ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਕੀਆ ਕਰ ਜਾਏ دین کی رہ جائے خود معیار اور میٹر ہی بدل جائے دین کسوں سکھا دو امام اور عالم نے نبی نے کوئی تکیہ نہیں اے تے بیٹا تو سونے تے میں معصومی دی گلاں کردا امام جعفر امام احمد بن حنبل جیسے ڈاکو جڑا سی ملیا ابو الحسن پولیس جدوں گرفتار کر شہروں باہر انہیں آکھا ذرا رکو مل کے انہیں آکھا امام صاحب تسی ابو الحسن دا نام سنیا بغداد دا بدترین ڈاکو عمر گزری سی کوڑے کے انہیں آکھا سنیا ملیا نہیں انہیں آکھا میں ہی تد ملنا آیا کہ میں اگر شمار کراں میری کمر تے سینکڑے نہیں ہزاراں کوڑا برس چکا پھر تکیے دی دلیل دینے میں تانوں موقع دینا گل سنیا کرو تانوں دلیلاں دین نہیں مینوں پتہ بھی دلیل کی دینی تساں میرے کو بھلیاں تسی سنی گل میرے کو تے دفتر پیش کیا نار دسے ہے کہ آ صحیح ہے کھڑے وہ میرے کو آ کے پوچھ دے انہوں نے علماء یہ صحیح روایت کری یہ تقیہ شکیہ صرف عواملی ہے ماڑا بندہ جان بچا سکتا امام اور رہبر جنہیں دین دسا سر دے سکتا تقیہ کر سکتا یا علیہ السلام دا سر کٹیا گیا زکریا علیہ السلام مارے گئے تقیہ نہیں کیتے رسول اللہ نے کدوں تقیہ کیتا امام تقیہ کر رہے تو کوئی امام نہیں اسی انہوں حجت کی مننا اسی انہوں دی گل بھائی سمجھنی اللہ دا کلام وہ تقیہ پھسے ہے اور ایک پاسے نال ہی انہوں کتاب میں لکھا ما کانا ماجکون دے عالم بھی جان دے بھی میرے نال کی ہونا جدو پتہ بھی میں قتل ہونا یا نہیں ہونا وہ کب تقیہ کر ہن تو پتہ میں نہیں قتل ہونا پالیسی ہے کادی ہے منافقت ہے یہ سارے واقعات خاص طور پہ نماز پڑھنا اور محبتوں کا اظہار یہ سب چیزیں ہیں حضرت زہرا کی ناراضگی سے پہلے اور وہ ہوا ہے نبی کی رحلت کے بعد جب سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے بی بی اپنا حق مانگنے کے لیے گئیں فضل مانگنے کے لیے گئیں مولا علی بیعت نہیں کر رہے تھے گھر میں تھے سب نے بیعت کر لی تھی وہ جو واقعہ پیش آیا کہ مولا کو لینے کے لیے گئے کہ جی بیعت کریں یہ ساری کتابوں میں لکھا ہے میں تو 36 کتابیں ایسے کھول کے دکھائیں گے اتفاق سے آپ کو ٹھیک ہے تو وہ جو کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا وہ سارے واقعات بی بی کی ناراضگی سے پہلے کے پہلی بات یہ سارے قصے کے دروازہ توڑا گیا آگ لگائی گئی پیٹ پر یہ جعلی لوگوں کی روایت ہے شیعوں کی بھی میں نے دیکھ لی ان کے بھی کوئی اس کے معتبر راوی نہیں بنائی ہوئی بات ہے ایسا کوئی قصہ نہیں ہوا ایک کتاب ہے جس نے شیعہ مذہب کو برباد کر دیا صاف کہتا ہوں وہ سلیم ابن قیس الہلالی کی کتاب ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی ان کا صحابی تھا جب حجاج وغیرہ نے پکڑنا شروع کیا چھپ گیا اور جا کے ایک شخص ابان کے پاس چھپا رہا ساری زندگی اور مرنے کے وقت کہنے لگا یار میرے پاس ایک امانت رہے گی وہ کتاب دے گیا پتہ نہیں اس نے دی یا نہیں ابان نے اب ابان کے بارے میں آپ علامہ خوئی کی موج مرساری دیکھ رہے راوی یہ جھوٹے راوی سارا فساد اس ابان نے ڈالا ہے کہ اپنی طرف سے ایک کتاب کر کر سلیم کے نام لگا دی یا سلیم جھوٹ بول گیا اس کے علاوہ دنیا میں یہ ظلم کہیں نہیں ہے یا جتنی باتیں نا آپ کتابیں نکلوا کر ثابت کریں شیعہ علماء اپنی کتابوں سے کہ یہ راوی سچا ابان جس نے یہ کتاب پھیلائی سارے ظلم کے انہوں نے یہ کیا حضور کے بعد یہ کیا تو خدا کے لیے شیعہ حضرات بھی توبہ کر دیں یہ ظلم ان نے کوئی نہیں دیکھے کیا مطلب وہ کتابوں میں تو لکھی ہوئی نا ایک کتاب نہیں یہ تو بہت سی کتابوں میں یہ کسی نہیں وہ نقل در نقل ہے نا شاہ صاحب ایک بات ہے بخاری نے لکھی وہ پھر 1000 کتاب میں نقل وہ 1000 نہیں بن جاتی اس کا سورس جو ہے نا منبع جہاں سے شروع ایک ہے دوسری بات یہ کہ جو نام رکھنے والی بات ہے تو سوال یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت تو بہت اونچا ان کا معیار ہے ائمہ اہل بیت ناموں کے کاموں میں آ کر ناموں کے مسائل میں آ کے نہیں الجھیں گے اہل بیت نام تو ذاتی طور پہ برا نہیں ہوتا یزید نام کون سا برا ہے کربلا میں ایک یزید ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ ہے اور امام حسین کو مارنے والا ایک یزید ہے وہ لعنت اللہ علیہ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں جی لیکن کوئی نام سے سر کوئی یزید رکھتا تو نہیں آج نہیں مراد یہ ہے کہ نام تو ذاتی طور پہ برا نہیں ہوتا کردار ہوتا ہے جو سر کتنے لوگوں کا نام آج یزید ہے یا شمر رکھا گیا ہے کسی شیعہ نے رکھا ہے میں نے تو مکے میں دیکھا ہے کہ یزید کے نام سے اشارہ ہے شیعہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں رکھتے نہیں میں شیعہ کی بات کراچی میں کتاب لکھی گئی یزید رحمۃ اللہ سر میں شیعہ کو شیعہ نے لکھی نہیں شیعہ نے نہیں لکھی میں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھا جاتا میں میرا سوال ہے کہ کتنے شیعوں نے اپنا نام یزید یا شمر رکھا ہے شیعہ تو نہیں رکھیں گے تو کیوں رکھیں گے حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا یہ کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا وہ نام ہے یہ کہاں سے طے ہے کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام ہے حضرت ابوبکر ابن قحافہ کا نام ہے وہ یہ کہاں سے طے کر رہے ہیں کہ وہ نام جو اہل بیت نے رکھے وہ ان کے نام تھے یہ نام تو چلے آ رہے تھے نا ان کے اجداد میں بھی نام یزید اور شمر ممنوع ہو گئے جب سے واقعہ کربلا ہوا میں تو اپنے بیٹے کا نام یزید یا شمر نہیں رکھوں گا ٹھیک ہے میں شیعہ بھی نہیں ہوں
तो क्यों रखे इन लोगों ने इसलिए कि उनके नाम अगर नहीं थे ना इतनी ये। बड़ी नाराजगी थी, इतना नहीं, बड़ा- उनके नाम नहीं थे ना, ये नाम तो ये पहले से चले आ रहे थे, इनके अपने अजदाद में ये नाम थे। और फिर ये नाम तो पहली दफा तो उनका था नहीं कि वो नाम रखेंगे तो उन्हीं का नाम रखा जा रहा होगा, एक बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने तो नाम रखे, मोहब्बत तो दो तरफा होनी चाहिए। आप मुझे 6 मिसालें तो दीजिए, 4 मिसालें तो दीजिए जो अली, फातिमा, हसन, हुसैन नाम रखे। 80 साल तक अहले बैत के नाम रखने पर पाबंदी थी, दो तरफा मोहब्बत क्यों नहीं है? अहले बैत का मयार तो ऊंचा है, वो तो नाम रखेंगे, वो इन नामों की वजह से तनाव नहीं करेंगे, खिंचाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन अहले बैत के नाम रखे गए इन्हीं घरानों में। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अहले बैत तनाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये झगड़े क्यों आज पैदा हो रहे हैं जो अहले बैत नहीं चाहते थे। नहीं, अहले बैत तो झगड़ा नहीं चाहते थे, लफ्ज़ झगड़ा नहीं, लेकिन अहले बैत के साथ जो जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, उनका जो हक़ छीना गया है, जो उनके साथ जुल्म हुआ है, उसको बयान करना भी कुरान का हुक्म है, उसको बयान करना भी अहले बैत का हुक्म है कि हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुए हैं, जो हमारे अमर को ज़िंदा करे उस पर अल्लाह रहम करे। पूछा गया कि आपका अमर क्या है? फरमाया हमारी इमामत तो खिलाफत, ये हमारा अमर है जिसको छीन लिया गया, जिसे गसब कर दिया गया। सर मैं आपके सारी बातें, अहले बैत हमारे सर का ताज, पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन कैसे हो सकता है कि सर मैं अपने बेटे का शिया ना होकर यजीद और शिमर नहीं नाम रखूँगा, क्योंकि वो मेरे अहले बैत का गुस्ताख है, कातिल है। और जब अहले बैत और फिर शादियाँ हुई सर। अच्छा अगली बात, शादी का जवाब देता हूँ। हाँ। देखिए, दो जवाब तो, एक तो मेरी यही कि एक तो ये नाम उनके नाम यानी हज़रत अली के, दूसरा जवाब, हज़रत अस्मा बिनते उमैस, हज़रत अली के सगे भाई जाफ़र बिन अबी तालिब की ज़ौजा, आपका इंतकाल होता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक से शादी होती है, एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद, जिसे हज़रत अली ने मिस्र का निगरान मुकर्रर किया। हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद हज़रत अली से शादी, बेटा याह्या पैदा हुआ। सही है। अब ये जो आज का माहौल है, इसमें तो उनको शादियां करनी नहीं चाहिए। नहीं, वो देखें, एक तो मैं अर्ज़ करूं कि एक तो कुछ ऐसे उमूर और कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं जिन्हें मैं बयान करना चाह रहा हूं मगर नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि ये फोरम नहीं है। ठीक, इसके लिए थोड़ा सा, यानी ये नहीं कि मुझे नहीं आता जवाब, लेकिन मैं चाह नहीं रहा। और सर पांचवें इमाम मोहम्मद बाकर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की पोती से शादी की। कुलैनी आपने अपनी किताब असूल, आपके कुलैनी ने अपनी किताब असूल में ये लिखा। देखिए, ये तो आप मरहबा बिन नासिरना वाली बात है, यानी जहाँ ये बात है वहाँ तो उससे पहले वाली बात ज़्यादा मजबूत है ना, कि हज़रत अबू बकर की ज़ौजा हज़रत अस्मा बिन्त उमैस से मौला अली ने शादी की। जी। उनके बेटे को अपना बेटा कहा, फरमाया मोहम्मद इब्नी व इन कान मिन सुल्ब अबी बकर, ये सुल्ब अबी बकर से है मगर मेरा बेटा है। ये हज़रत मोहम्मद के बाद तो वहाँ झगड़ा ही खत्म हो। झगड़ा तो नहीं है ना, झगड़ा नहीं है, तहकीक है। झगड़ा नहीं है, तफसीर है। झगड़ा नहीं है, रिसर्च है। झगड़ा नहीं है, यही बात प्यार से की जा सकती है। अगर ये बात लड़के करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। हम इल्मी तहकीकी गुफ्तगू को प्यार से करने के कायल हैं, झगड़ के करने के कायल नहीं है। अगर प्यार से करेंगे तो तहकीकी मौज़ूआत है ना ये, जी, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। हज़रत उम्मे कुलसूम जो जिनका अक़्द हज़रत उमर से आप फरमा रहे हैं ना, वो हज़रत उमर की बेटी हैं। हज़रत अली की, हज़रत उमर से जिनका अक़्द हुआ है वो हज़रत अबू बकर की बेटी हैं, वो इन्हीं की बहन है। हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस की बेटी हैं, जी, वो हज़रत अबू बकर की बेटी हैं जो मौला अली के घर में पली, और मौला अली के घर से हज़रत उमर का उनका अक़्द हुआ, वो हज़रत आयशा ने अक़्द करवाया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु की बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु के बतन से रसूलुल्लाह की नवासी उम्मे कुलसूम, ये हज़रत उमर की बीवी। ये फैक्ट है शिया सुन्नी दोनों किताबों में, बल्कि शिया उलमा ने इससे बहुत से मसले निकाले उनकी फ़िक़्ह में ना, इस पर बहुत सारे मसाइल जो उनका दारोमदार है। मसलन ये कि हाशमी लड़की जो है गैर हाशमी के साथ उसका निकाह हो सकता, इसके लिए भी हवाला यही दिया। और भी दिए, मगर ये भी कि हज़रत अली रज़ी की बेटी वो हाशमिया थी, हज़रत उमर के साथ निकाह हुआ। फिर ये भी हवाला दिया कि जब खामद फौत हो जाए तो इद्दत औरत कहाँ गुजारे। यहाँ भी हवाला यही दिया कि आइम्मा तारी ने फरमाया जब हज़रत उमर कत्ल हो गए तो फिर हज़रत अली गए और अपनी बेटी को अपने घर ले आया, इन्होंने इद्दत अपने बाप के घर गुजारी। इसलिए इद्दत जहाँ जी चाहे गुजारे, सिर्फ सोख करना। और तीसरी बात ये भी साबित की कि अगर इस तरह मौत हो जाए, एक औरत फौत हुई, एक मर्द फौत हुआ, तो जनाजा इकट्ठा आया तो किस तरह रखे जाए। वहाँ भी हवाला दिया कि ये हज़रत हसन उस जनाजा में थे, हज़रत हुसैन भी थे, ये उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फौत हुई, और हज़रत उमर का बेटा जो इनसे था ज़ैद, वो भी इकट्ठे फौत हुए। तो फिर बच्चे का जनाजा, जो बच्चा उस वक्त बालिग हुआ था, वो इमाम के पास रखा गया कि आगे, और औरत का जो था ना अगली तरफ के बरा की तरफ, लाइन में नहीं रखे, लाइन इस तरफ को बनी कि ये इमाम के आ गए, उससे अगली तरफ काबा की तरफ ना औरत, इकट्ठा जनाजा। ये भी मसला साबित किया। और एक मसला और भी उलमा ने इससे निकाला है, बहुत सारे दीन के मसाइल इस निकाह से निकले, इनकार करने का कोई फ़ायदा कि वरासत
یہ دونوں ماں بیٹا اس طرح فوت ہوئے کہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ اس کی جان پہلے، ایک سیکنڈ کا بھی نہیں پتہ لگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وراثت تب ملتی ہے جب پتہ چلے کہ یہ پہلے مرا، یہ بعد میں مرا، پھر پہلے مرنے والے کی وراثت بعد والے کو ملتی ہے۔ اب جب طے نہ ہوا تقدم تاخر کہ ان میں سے کون پہلے فوت، تو پھر حکم یہ ہوگا کہ یہ دونوں جو ہیں ان کو ایک دوسرے سے جو حصہ ملنا تھا بیٹے کو ماں سے وہ بھی نہیں ملے گا، جو ماں کو ملنا تھا بیٹے سے وہ بھی نہیں ملے گا، وہ پھر قانون جو ہے نا ختم ہو گیا، کیونکہ موت کا ہی نہیں فیصلہ۔ یہ 4-5 مسئلے فقہ اسلامی میں اس نکاح سے نکلے، تو انکار نہ کرے، یہ خواہ پریشان ہو کر نہیں افسانہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، کتابیں دیکھنی چاہیے۔ ہر کتاب جو ہے نا شیعہ کی سنی سب میں کہ نکاح میں کلثوم کا ہوا، اور وہ تھیں بھی حضرت علی رضی کی بیٹی اور حضرت فاطمہ رضی کے بطن سے تھی۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ ایک چیز کی قباحت یا ایک چیز کی وضاحت وقت کے گزرنے سے ہوتی ہے۔ کربلا کے واقعے کے 100 سال بعد تک امام حسین کی شہادت کی جو ظلم ہے نا، اس کی قباحت لوگوں کا احساس ہی نہیں تھا کہ کیا ہو گیا۔ 100 سال کے بعد آہستہ آہستہ کھلا کہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں یا میں یہ ہو سکتا ہے آپ کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایون 5ویں امام محمد باقر رضی علیہ السلام، یا رضی اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں؟ جی لگا سکتے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت انہوں نے شادیاں کی۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، وہ تقیہ پہ حملے، اگر ایسا نہیں کرتے تو اس سے بڑا فساد ہوتا۔ یہ کیا کم تھا جو ہوا ان کے ساتھ، مزید اور چاہ رہے تھے کروانا۔ اچھا سر، تقیہ پہ آ جاتے ہیں، اور آپ کے امام بخاری کہا جاتا ہے، اگر میں غلط نہیں، محمد بن یعقوب بن کلینی کو امام، جیسے ہمارے امام بخاری ہیں ویسے آپ کے امام بخاری ہیں۔ اصول کافی میں 5ویں امام حضرت باقر سے روایت کرتے ہیں، تقیہ میرے آباء و اجداد کا دین ہے، جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت جعفر صادق دین کا 9% تقیہ ہے، اور جو تقیہ نہ کرے اس کا کوئی دین ایمان نہیں۔ اب سورہ مائدہ میں ہے کہ اے رسول، جو آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا۔ تقیہ سر ایک، یہ میں نے کئی آپ میں پڑھا کہ مثال کے طور پہ ایک ہے کہ جیسے میں ابھی کہوں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، فروغ کافی میں، یا آپ کی فروغ کافی کتاب میں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے والد باقر بنو امیہ کے دور میں فتویٰ دیتے تھے کہ باز اور چیل کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہے۔ ان کا فتویٰ تقیہ پر مبنی تھا، مگر میں تقیہ نہیں کرتا اور فتویٰ دیتا ہوں کہ باز اور چیل کا شکار کیا ہوا جانور حرام ہے۔ الکیانی یا الکلینی کتاب الروضۃ فی من الکافی میں شیعہ راوی محمد بن مسلم ہے، میں امام جعفر کی صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں امام ابو حنیفہ بھی بیٹھے تھے۔ میں نے امام سے کہا میں نے رات عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ آپ نے کہا اپنا خواب بیان کرو۔ آج ابو حنیفہ بھی بیٹھے ہیں، یہ بہتر طور پر اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ میں نے خواب سنایا، ابو حنیفہ نے تعبیر بتائی، امام نے تائید فرمائی۔ تھوڑی دیر بعد امام ابو حنیفہ وہاں سے چلے گئے۔ میں نے کہا مجھے اس ناسبی کی تعبیر اچھی نہیں لگی۔ امام بولے ابو حنیفہ نے جو تعبیر بتائی وہ غلط ہے۔ اب یہ اگر تقیہ ہے کہ فساد اور اس سے تو بچنے کے لیے جان جانے کا خوف، تقیہ، آپ کے امام کہتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے مرتے ہیں، انہیں علم غیب بھی ہے، اپنی موت کے وقت کا علم رکھتے ہیں، یا جسمانی ایذا کا خوف، مطلب اماموں نے جسمانی ایذا کے خوف سے حق چھپایا۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ رسول جو آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف نازل کیا کہ اس کی اعلانیہ تبلیغ کریں، آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ سورہ حشر میں ہے نبی جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ اعلان اس کا اظہار کریں اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں نے رب کا دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں پہنچا دیا ہے۔ تب آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا، پھر فرمایا جو یہاں حاضر ہے وہ دوسروں کو اس اجماع میں موجود نہیں میرا پیغام پہنچا دیں۔ سورۃ الاحزاب میں ہے جو لوگ اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے ہیں وہ اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ سورۃ الاحزاب میں یہ تاکہ اللہ سچ بولنے والوں کو سچ بولنے کی وجہ سے بہتر بدلہ عطا کرے اور منافقوں کو عذاب دے۔